بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، جب حیا نہ رہے تجھ میں، جب تو حیادار نہ رہے تو پھر فاصنع ما شئت، جو دل میں آئے وہ کر۔ حیا دل میں نہیں رہی تو پھر کوئی بھی بد کرداری تجھ سے دور نہیں ہے، کوئی گناہ تجھ سے دور نہیں ہے، اور تجھ سے کوئی خیر کی توقع نہیں رہی۔ حیا انسان کے اندر ایک ایسی کیفیت ہے، ایک ایسی رکاوٹ ہے جو انسان کو اللہ جل شانہ کی نافرمانی سے روکتی ہے، جو حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے روکتی ہے۔ حیا ایک ایسی روح ہے جس کے بغیر ایمان نہیں ہے، جس کے بغیر نماز نہیں ہے، جس کے بغیر اعمال میں طاقت نہیں ہے۔ انسان کے عمل میں، اس کے ایمان میں، اس کے اسلام میں بہتری اور اس کی پہچان، اس کا کمال حیا سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک بہترین عظیم الشان حصہ ہے۔ اگر حیا دل سے نکل جائے تو ایمان بھی نکل جاتا ہے، اگر حیا دل میں آ جاتی ہے تو ایمان بھی آ جاتا ہے۔ ایمان کے بغیر حیا نہیں ہے، اور حیا کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ الحیاء بالایمان، حیا ایمان کے ساتھ آتی ہے۔ والایمان بالجنہ، جس میں حیا ہوگی اس میں ایمان آئے گا، اور جس میں ایمان آئے گا وہ ایمان اسے جنت میں لے جائے گا۔ ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ایمان لمن لہ حیا، جس کے اندر حیا نہیں ہے، جس کے اندر حیا کا جذبہ اور حیا کی روح نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں ہے۔ پڑھ تو رہا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن اس لا الہ الا اللہ کا فائدہ صحیح معنی میں حاصل نہیں۔ تیرا لا الہ الا اللہ کہنا اس وقت فائدہ مند ہوگا جب دل و نگاہ میں حیا ہو، جب اعمال میں، دل میں حیا ہو۔ حیا کے بغیر ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ حیا ایمان کی بنیاد ہے، حیا ایمان کا رکن لازم ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اندر حیا کو پروموٹ کریں، شرم و حیا کو پیدا کریں، کہ اللہ جل شانہ کی نافرمانی نہ ہو، دل میں وہ جذبہ اور وہ رکاوٹیں آ جائیں کہ جیسے ہی اللہ کی نافرمانی ہونے لگے تو آپ کا اندرون، آپ کا باطن آپ کو مجبور کرے کہ آپ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ حضرت عمیر رحمہ اللہ بڑے تابعی ہیں، عیسائی بادشاہ نے ان کو گرفتار کیا۔ حضرت عمیر سے کہا گیا کہ دیکھو، اگر تم بہت خوبصورت ہو، تمہیں قتل کرنا مناسب نہیں لگ رہا، اگر تم عیسائی ہو جاؤ، نصرانی ہو جاؤ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑ دو تو میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دوں گا اور اپنی حرم میں اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کرواؤں گا۔ حضرت عمیر رحمہ اللہ نے اس بات کو قبول نہیں فرمایا اور فرمایا میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ تو بادشاہ نے ایک کمرے کے اندر، ایک گھر کے اندر حضرت عمیر کو بند کروا دیا، قید کروا دیا۔ ایک خوبصورت نوجوان دوشیزہ لڑکی کو چھوڑ دیا،
اور شراب رکھوا دی گئی، خنزیر کا گوشت رکھوا دیا گیا۔ 3 دن تک وہ قید رہے، 3 دن تک ان کو قید رکھا گیا۔ عورت انہیں اپنے اداؤں سے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی رہی، شراب پیش کرتی رہی، لیکن حضرت عمیر رحمہ اللہ نے آنکھ اٹھا کر بھی اس دوشیزہ کی طرف نہیں دیکھا، اپنے ایمان پر قائم رہے، اور آنکھ میں ایسی حیا تھی، دل میں ایسی حیا تھی کہ اس نے حضرت عمیر کو آنکھ تک اٹھنے نہ دیا، آنکھ تک اٹھانے نہ دی، اور حضرت عمیر کا ایمان اور اسلام اور ان کی پاک دامنی اور کردار محفوظ رہا اسی حیا کی وجہ سے۔ جب اس دوشیزہ نے، اس لڑکی نے حضرت عمیر کی حیا دیکھی، شرم دیکھی، کردار و اخلاق دیکھا، اتنی متاثر ہوئی کہ حضرت عمیر کے ہاتھ پر اسلام لے آئی، اور مختلف حیلوں کے ساتھ حضرت عمیر کو اس قید سے آزاد کروا دیا، اور حضرت عمیر اس لڑکی کے ذریعے سے آزاد ہو گئے۔ یہ حیا ہے کہ جب انسان کے اندر یہ حیا ہوتی ہے تو اس کا ایمان، اس کا عمل، اس کی نماز، اس کا تقوی اس کے دل میں جڑ پکڑے ہوئے مضبوط اور پاورفل ہوتا ہے۔ لیکن جب خدا نخواستہ دل سے حیا نکل جائے تو سارے بدکرداریوں کے راستے، بدعملیوں کے راستے کھل جاتے ہیں، اور نیکیوں کی توقعات ختم ہو جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے، اور اسلام کی اخلاق، اسلام کی علامت، اسلام کا شعار اور اسلام کی ایمان کی پہچان حیا ہے۔ حیا ہے، یہ حیا ایمان اور اسلام کی پہچان ہے۔ اگر دل میں حیا ہے، اگر عمل میں حیا ہے، اگر آنکھ میں حیا ہے، اگر انسان کے اندر حیا ہے تو ایمان ہے، ورنہ ایمان ختم سمجھو۔ ایمان کے ساتھ بھی حیا کا تعلق ہے، اور انسان کے ہر عمل کے ساتھ حیا کا تعلق ہے۔ جب انسان دیکھتا ہے تو دیکھنے کے ساتھ بھی حیا کا تعلق ہے۔ جب انسان کی نظریں بے حیا ہو جائیں اور غلط دیکھنے لگے، اللہ کی نافرمانی میں بد نظری ہونے لگے، آنکھ سے حیا نکل گئی۔ زبان بدگوئی اور فحش گوئی کرے، زبان سے حیا نکل گئی۔ غلط طریقے سے ہاتھ رشوت کھائے اور حرام کھائے، حیا نکل گئی۔ پاؤں غلط جگہ پر جائے اور غلط راستے پر چلے، حیا نکل گئی۔ پیٹ میں غلط چیز جائے، حیا نکل گئی۔ دل میں غلط باتیں اور غلط خیالات دل و دماغ میں، حیا نکل گئی۔ ہر چیز کے ساتھ حیا کا گہرا تعلق ہے۔ ہر چیز کے ساتھ جب ہمارے اندر حیا ہوگی، ہماری آنکھ غلط نہیں دیکھے گی، زبان غلط نہیں بولے گا، کان غلط نہیں سنے گا، دل غلط جذبات سے نہیں بھرے گا، ہاتھ غلط نہیں پکڑے گا، پاؤں غلط نہیں چلے گا۔ جب انسان کے اندر حیا ہوگی تو اس کے ہر عمل میں روشنی ہے، نور ہے، طاقت ہے، پاور ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے اندر حیا کا نور پیدا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ www.darsequran.com